الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلو علی الحبیب. تمام احباب ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام کے بعد میرے قریب آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں اور غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر المظفر کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے. آج 28 سفر کا دن تھا جس دن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور آپ کا وصال با کمال ہوا. مختصراً آج ہم آپ کی شخصیت کا تذکرہ کر کے آپ کی ذات بابرکات کو خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے. اللہ کریم اہل بیت اطہار کی محبت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے. اہل بیت اطہار کے طریقوں پہ آپ کی سیرت و کردار پہ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سفر کا مہینہ اختتام کو ہو جائے گا اور پھر رحمتوں برکتوں والا بابرکت مہینہ نور علی نور مہینہ ربیع النور شریف ہماری اوپر سایہ فضل ہوگا جس کی 12 تاریخ کو حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے. انشاءاللہ العزیز ہم اس بابرکت مہینے میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کریں گے. اللہ کریم ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. سامعین ذی قدر، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم نواسے ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہیں جنہیں دیکھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر ہوئی. حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچی جان ہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. تو آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی. عرض کی آقا خواب دیکھا ہے، پریشان کن خواب ہے، حیران ہوں، پریشان ہوں. میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا چاچی جان کیا خواب دیکھا ہے؟ آقا میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا چاچی مبارک ہو، ان قریب اللہ کریم میری فاطمہ کو لال عطا فرمائے گا. یوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاں جناب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. امام حسن مجتبی کی پیدائش پر جبرائیل امین نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سفید ریشمی رومال پیش کیا جس پر سیدنا امام حسن مجتبی کا نام لکھا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے صاحبزادے جناب سیدنا امام حسن کا نام مبارک حمزہ رکھا.
سیدنا حسین کا نام اپنے چچا جعفر کے نام کے اوپر رکھا، لیکن جب میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا بڑے کا نام حسن ہے اور چھوٹے کا نام حسین ہے۔ پھر میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو بدل دیا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر یا اس سے پہلے جو عرب کا دستور تھا، جس میں نام بڑھ چڑھ کر ایسے رکھے جاتے جس میں وہ فخر بھی محسوس کرتے اور نام بھی ایسا ہو کہ باقی کسی بھی افراد نے وہ نام نہ رکھے ہو۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ بھی نام بڑا چن کے رکھتے ہیں اپنے لالوں کے، اور ہم بھی کہتے ہیں نام ایسا ہونا چاہیے کہ کسی اور نے رکھا نہ ہو۔ یہ تو نبی رحمت کے صاحبزادے تھے، تو علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے شہزادوں کے نام رکھے، اللہ نے ان ناموں کو سنبھال کے جنت میں پوشیدہ رکھا۔ کائنات میں اس سے پہلے کوئی حسن حسین نہیں تھا، نہ قیامت تک کوئی حسن اور حسین کوئی اور پیدا ہوگا۔ اللہ نے یہ دونوں خوبصورت نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صاحبزادگان کو عطا فرمائے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے دائیں کان میں میرے کریم آقا کائنات نے اذان دی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، حضور نبی رحمت نے اپنی گھٹی عطا فرمائی اور حضور نے اپنی زبان اقدس امام حسن مجتبیٰ کی منہ میں رکھ دی، فرمایا میرے لال آج میری زبان کو چوس لے، یہی تیری گھٹی مبارکہ ہے۔ سامعین عزیز قدر، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود کے اندر تشریف لائے۔ اس سے پہلے آپ تھوڑا سا سیرت اور کردار حضور نبی رحمت کا پڑھیں اور آپ کی سیرت پڑھیں۔ جب مکے کے لوگوں نے اور مکہ کے جتنے بھی مشرکین تھے، کافر تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تانا زنی کرتے تھے، جب میرے آقا کائنات کے صاحبزادگان کا مثال باکمال ہوا تو انہوں نے بڑا شور ڈالا، خوشی کے ساتھ دھمالے ڈالی کہ اب نبی رحمت، وہ جس کو دنیا کہتی ہے کہ یہ نبیوں کا امام ہے، جسے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، مانتے نہیں تھے، تو اپنی بغلیں بجا کے کہنے لگے نسل ہی ختم ہو گئی، اس کا نام ہی مٹ جائے گا۔ تو اللہ کریم نے سورہ کوثر اپنے کریم آقا کائنات پہ نازل کی اور اس کی عملی تفسیر کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا خیر کثیر یہ تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ سورہ کوثر کی عملی تفسیر تھے کہ اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں خوبصورت لال عطا فرمایا، اور اس لال سے اور امام حسین جیسے صاحبزادے سے، حسن اور حسین سے میرے نبی کی ایسی اولاد چلی کہ قیامت تک روئے زمین پر آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو حسنی اور حسینی سادات نظر آتے رہیں۔ آپ اگر مشرکین مکہ کو دیکھیں، تانے انہوں نے بھی دیے تھے کہ نسل ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو برقرار رکھا۔ یزید لعین نے کرب و بلا کے میدان میں سب کچھ حضرت امام علی مقام کا چھین لیا، آپ کے صاحبزادے سارے قربان ہو گئے سوائے امام زین العابدین کے۔ ارادے ان کے بھی یہی تھے کہ یہ ذکر ختم ہو جائے گا، یہ نام مٹ جائے گا، لیکن یزیدی مٹ گئے، قیامت تک مصطفیٰ کے لالوں کا نام بلند ہو گیا۔ قیامت تک جدھر بھی آپ دیکھیں گے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد بھی نظر آئے گی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک بھی آپ کو کائنات میں نظر آئے گی۔ سامعین عزیز قدر، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسنین کریمین کو دوست رکھتا ہوں، جو انہیں دوست رکھے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر سیدنا امام حسن تھے، ایک طرف دوسری طرف سیدنا امام حسین تھے، کبھی حضور بوسہ امام حسن کا لیتے، کبھی سیدنا امام حسین کا لیتے،
اور ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین جب بھی آتے حضور نبی رحمت کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی حضور پہ سواری کی، سیدنا امام حسین نے بھی سواری کی۔ ہم زیادہ تذکرہ سیدنا امام حسین کا کرتے ہیں اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں امام علی مقام حضور کے اوپر بیٹھے رہے، آپ کی خاطر حضور نبی رحمت نے سجدہ بلند کیا، جتنا طویل سجدہ آپ نے حسین کے لیے کیا اتنا ہی میرے آقا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھی کیا۔ اور ایک دن حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں، پھر حضور نے انہیں اپنے کمر پہ بٹھا لیا، پیٹھ پہ بٹھایا اور حضور ایسے چلنے لگ گئے جیسے ایک بچہ سواری کرتا ہے، یعنی بچے گھر کے اندر بڑوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے خوشی کے عالم میں گھوڑا بن کے انہیں جھولے دیتے ہیں کہ میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، خوش ہو جائے گا۔ تو حضور نبی رحمت مسجد نبوی میں اپنی پشت پہ بٹھا کر شہزادوں کو سواری کرواتے تھے۔ تو ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت میں امام حسن مجتبیٰ ہے، میرے کریم آقا کائنات سواری کی حالت میں انہیں جھولا دے رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کی نگاہ پڑی، فرمایا کتنی خوبصورت سواری ہے۔ تو میرے کریم نے مڑ کر مسکرا کر فرمایا یہ بھی کہو نا سوار کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی یہ شان اللہ کریم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان شہزادوں کو عطا فرمائی۔ پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد گرامی علی ابن ابی طالب ان دونوں سے بہتر ہیں۔ یعنی جو بچے جنت کے سردار ہیں ان کے باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ کی عمر مبارک بچپن ہے، ایک دن آپ بیت اللہ میں آئے تو صحابہ کرام علیہ مجمعین روایت فرماتے ہیں بچپن میں امام حسن مجتبیٰ کی عمر مبارک ابھی 7-8 یہی عمر مبارک آپ کی تھی۔ تو تاریخ سیرت یہ کہتی ہے کہ آپ جب بیت اللہ کے اندر آئے تو سر سجدے میں رکھا، ہزاروں کتاب رو پڑے، اتنا روئے اتنا گڑ گڑائے جس کی انتہا ہی نہیں تھی، اور کسی کو خبر نہیں کہ سر سجدے میں رکھ کے رونے والا بچہ کون ہے۔ ہر بندہ طواف کرتے ہوئے گزرتا تو کہتا بچہ کتنا اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، کتنی خشیت ہے اس کے اندر، کتنا درد ہے اس کی زبان کے اندر۔ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے۔ جب طویل لمحات گزرے تو جب آپ نے چہرہ اقدس اٹھایا تو کیا منظر تھا کہ یہ چہرہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا تھا۔ لوگوں نے گھیرے میں لے لیا، بیٹھ کر کہا حضرت آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، تیرا بابا علی ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، پھر بھی روتے ہیں، پھر بھی اتنا گڑ گڑانا ہے۔ تو آپ نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس کے دروازے پہ آیا ہوں یہاں پہ حسب نسب نہیں پیش کیا جاتا، یہاں پہ تقویٰ دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ دل کی طہارت دیکھی جاتی ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، میں اس کی بارگاہ اقدس میں عرض کر رہا ہوں مالک میری خطاؤں سے درگزر فرما ہے۔ سامعین عزیز قدر، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وطیرہ تھا۔ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھتے یا پاس بیٹھتے، جب وحی کا نزول ہوتا حضور نبی رحمت وحی الہیہ کو بیان کرتے تو منوان جیسے میرے نبی رحمت بیان کرتے، آ کر اپنی ماں فاطمہ کو عرض کرتے ماں آج اللہ نے میرے نانے سے یہ بات کہی ہے، اور منوان وہ وحی بیان فرما دیتے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا اے علی میرا بیٹا حسن جب آتا ہے تو منوان وہ وحی جو مصطفیٰ پہ نازل ہوتی ہے، بابا جان کی وحی کے نزول کے سارے منظر کو اور اللہ کریم کیا حکم ارشاد فرماتا ہے وہ آ کے بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا فاطمہ حسن کب گھر آتا ہے، اس کا وقت کیا ہے، کب آ کے بیان کرتا ہے، تاکہ میں اس وقت چھپ کے دیکھ تو سکوں کہ میرا بیٹا کس انداز میں اپنے نانے کی ساری وحی کو منوان تجھ سے بیان فرماتا ہے۔ تو آپ نے سارا وقت بتا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک کونے میں آ کر چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آئے۔ اب دیکھیں حالت امام حسن مجتبیٰ کے علم کی وجہ، آپ کے علم کی دیکھیں۔ آئے عرض کی ماما کدھر ہیں آپ، آئیے میں آپ کو وحی الہیہ بیان کروں جو آج اللہ نے اپنے حبیب پہ نازل کی ہے۔
میرے نانا جان نے اس وحی کو بیان کیا ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ہاتھ پھیلائے, آ میرے لال بیٹھ, مجھے بیان کر, میرے رب نے کیا آج بات کی ہے اپنے نبی سے. آپ بیان کرنے لگے نا تو زبان پہ لکنت آ گئی, زبان لڑکھڑا پڑی, تو مسکرا پڑے. ماں نے کہا لال حسن کیوں مسکراتے ہو؟ اماں یوں لگتا ہے کہ میرا ابا علی کہیں مجھے دیکھ رہا ہے. ماں مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا بابا مجھے تک بھی رہے ہیں, مجھے دیکھ بھی رہے ہیں, محسوس بھی کر رہے ہیں, مجھے سماعت بھی کر رہے ہیں. ماں نے مسکرا کر کہا ہاں تیرا باپ علی چھپ کے آئے تیری اس وحی الہیہ کے بیان کو سماعت کر رہے ہیں. اس لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر, ایک دن صدقے کی کچھ کھجوریں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں, ڈھیر لگا تھا. امام حسن اور امام حسین کھیل رہے تھے. امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے جو ہے زبان اقدس کے اوپر رکھی, منہ میں رکھی, تو میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا حسن اسے واپس رکھ دے, تمہیں خبر نہیں کہ یہ کھجوریں جو ہیں یہ صدقے کا مال ہے, اور صدقہ اللہ کریم نے میری اولاد پہ حرام قرار دیا ہے, تم پہ صدقہ نہیں لگتا, اس کھجور کو واپس رکھ دو. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور واپس رکھ دی. امام بخاری علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی تو آپ کا بچپن تھا, ابھی تو شریعت کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے آپ پہ, ابھی تو بچپن ہے, تو حضور نبی رحمت نے کیوں کہا کہ آپ واپس نکال دیں؟ فرمایا اس لیے وحی کا نزول فقط انبیاء پہ ہوتا ہے, انبیاء کے علاوہ صالحین پہ الہامی کیفیت ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں بچپن ہے امام حسن مجتبی کا, لیکن اللہ کی طرف سے اتنا الہام ہوتا کہ لوح محفوظ پہ جو لکھا ہوتا بچپن میں ہی امام حسن مجتبی اس کو پڑھ لیتے تھے. اس لیے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کھجور کو واپس نکال دو, تو عام بچوں کی طرح نہیں ہے, باقیوں پہ شریعت بے شک بعد میں لاگو ہوگی, لیکن تو لال میرا ہے, تو بچپن میں ہی لوح محفوظ کو دیکھتا بھی ہے, لوح محفوظ کے فیصلے کیا میرے رب نے لکھے ہیں تو انہیں پڑھتا بھی ہے, تو بچپن میں ہی تجھے شریعت کے تابع ہونا ہے, اس لیے کہ تو محمد عربی کا نواسا ہے. سامعین عزیز قدر, امام حسن مجتبی بڑے زبردست عابد تھے, عبادت گزار تھے, بڑے زبردست عالم تھے. آپ نے جب بھی حج کیا پیدل حج کیا. امام حسن نے اور امام حسین نے دونوں بھائیوں نے جب بھی حج کیا پیدل حج کیا. ایک روایت ہے آپ نے 15 حج کیے, امام حسین نے 25 حج کیے. ایک روایت ہے دونوں نے 15 کیے. 12 اس میں روایتیں مختلف ہیں, لیکن جب بھی حج کے لیے مدینہ سے چلتے نانے سے اجازت لے کر, نانے کے روزے پہ حاضری دے کر پیدل سفر کرتے. سواریاں بھی ہوتی اور بعد اوقات لوگ عرض کرتے حضور سواری ہم دیتے ہیں, آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. آپ فرماتے نہیں, جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس کا تقاضا یہ ہے کہ پیدل چلا جائے اور بنا جوتوں کے اس کی بارگاہ میں پیش ہوا جائے. اور جب آپ وضو کرتے چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا, نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے, اور جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو آپ کے زبان پہ کیا کلمات خیر ہوتے. سماعت فرمائیے گا, ہم تو آتے ہیں مسجد میں تو ہمیں تو شاید مسجد میں داخل ہونے کی جو ہے دعا بھی نہیں یاد ہو, ہم نے وہ کبھی پڑھی ہی نہ ہو. امام حسن مجتبی کی سیرت کردار اور آپ کا عمل دیکھیں. آپ جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے عرض کرتے اے کائنات کو پالنے والے, تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے رحمان اور رحیم مالک, اپنے کرم سے اپنے فضل سے میری جھولیوں کو بھر دے, اپنے اس بندے کو معاف فرما دے, تو بڑا رحیم ہے, تو بڑا کریم ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد وہیں پہ تشریف فرما ہو جاتے, وہیں پہ بیٹھے رہتے, اور کسی سے ہم کلام نہ ہوتے, سر جھک جاتا اور ذکر الہیہ میں جو ہے مصروف رہتے. اور پھر جب سورج طلوع ہو جاتا, زوال کے منٹ گزر جاتے, تو پھر آپ کھڑے ہو کر اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرتے, اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی کے باقی معمولات کرتے. آپ نے ایک حدیث مبارکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی, اس حدیث کو پڑھ کر اپنے دل میں محفوظ فرما لیں. آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا, جس بندے نے فجر کی نماز ادا کی پھر وہیں پہ بیٹھا رہا, کسی سے ہم کلام نہ ہوا,
صرف کلام کیا تو اپنے رب سے، ذکر کیا تو اپنے رب کا، نام لیا تو اس میرے قریب رب کا، وہیں پہ بیٹھا رہا، ذکر الہی کرتا رہا، اور جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت اشراق کے پڑھ کے اٹھ جائے، آپ فرماتے ہیں میرے نانا جان نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب جہنم کی آگ بڑوں بڑوں کو کھا رہی ہوگی، میرا کریم رب اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ و ممنوع رکھ دے گا۔ سامعین ذی قدر، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے۔ امام حسن مجتبی ایک دن بیٹھے تھے، ایک سائل نے آ کر سوال کی حضرت کچھ عطا فرما دیں، آپ کے پاس 5000 درہم اور 500 اشرفیاں تھیں، فرمایا جا مزدور کو لے آ اور یہ ساری اشرفیاں اٹھا کے لے جا۔ مانگتا جب مانگنے کے لیے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ آج دینے والا بھی بڑا کریم ہے اور کرم کر رہا ہے، تو وہ گیا، وہ بھی مزدور لے کے آ گیا، اس نے سارا کچھ اٹھوا لیا۔ تو جب اس کو چھوڑ کے گیا نا تو مزدوری اس نے آپ نے ان کی جو ہے اشرفیوں سے نہیں دی، اس مال سے نہیں دی، اس نے کہا مزدوری بھی لینی ہے تو جا کر امام حسن سے لے لینا۔ مزدور واپس آ کر کہتا ہے حضور آپ نے اسے مال عطا کیا، میں کندھے پہ رکھ کر سارا اس کے گھر چھوڑ آیا، اس نے مزدوری نہیں دی، مسکرا کر آپ نے اپنا جبہ اتار کر دیا، فرمایا جاؤ تمہاری مزدوری امام حسن مجتبی یہ عطا فرما دیا۔ ایک دن آپ اپنے بھائی کے ساتھ امام حسن اور امام حسین اور حضرت سیدنا جعفر آپ سارے احباب حج کے لیے پیدل روانہ ہوئے، راستے میں رات کا جو ہے وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، قیام کیا، اب پاس کچھ بھی نہیں تھا، توکل اللہ سفر فرماتے تھے، تو دور ہی ایک جو ہے ایک بوڑھی ماں کا خیمہ تھا، تو آپ نے کسی کو بھیجا جاؤ بوڑھی ماں سے پوچھو کچھ پانی ہو یا کوئی کھجورے ہو تو عطا کر دی جائیں۔ اس بوڑھی ماں نے کہا حج پہ جانے والا قافلہ ہے، اللہ کے مہمان ہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بکری کا بچہ ہے، میری آرزو ہے آپ پکا لیں۔ جانتی وہ بھی نہیں کہ نبی کے نواسے ہیں، یہی بتایا کہ افراد جا رہے ہیں حج کے لیے، اس نے کہا بکری کا بچہ ہے، لے لے پکا لیں، تو یہی میری طرف سے آپ کی جو ہے دعوت ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کیا، گوشت تیار کیا، سب آپ نے کھایا، بوڑھی ماں نے بھی کھایا۔ صبح ہوئی تو اس کا شور آیا، جانے سے پہلے کہنے لگے اماں کبھی مدینے آئے نا تو ہم سے مل لینا، کسی سے پوچھ لینا، ہم دروازے رسول پہ تمہیں ملیں گے، یا ہمیں تلاش کر لینا، نام ہم نہیں بتائیں گے، تلاش کر لینا، در رسول پہ ہم تمہیں نظر آ جائیں گے، کبھی ملے گی تو اس دعوت کا جتنا بھی ہم تمہیں عطا کر سکے تمہیں ہدیہ عطا کریں گے۔ بوڑھی ماں نے کہا ہدیہ نہیں دینا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ صبح اس کا شور کہیں سفر سے واپس آیا، اس نے کہا بکری کہاں پہ گئی؟ بکری ذبح کر دی، کچھ مسافر تھے، میں نے انہیں ان کی بارگاہ میں کھانا دے دیا۔ اس نے کہا یہ تو اچھا نہیں کیا، ایک بکری تو تھی، دودھ دو لیتے تھے، کچھ کھا لیتے تھے، تو نے وہ بھی دے دی۔ اس نے کہا خیر ہے، اللہ کرم کرے گا۔ آہستہ آہستہ پھر غربت چھا گئی ان پہ، اور یہ دونوں میاں بیوی مزدوری کرنے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ مدینے میں مزدوری کر رہی تھی بوڑھی ماں، اور امام حسن مجتبی کی نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا ماں پہچانا مجھے؟ نہیں بیٹا پہچان نہیں سکی۔ فرمایا وہی تو ہوں جس کے لیے بکری ذبح کی تھی، پہچان گئی۔ فرمایا آؤ نا آج ماں تو نے دعوت کی تھی، اور ایک یہ نانے کا نواسا آج دعوت مدینے میں تیری کرے گا۔ آپ نے میاں بیوی کو ساتھ لیا، کھانا تیار کروایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا بوڑھی ماں 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں امام حسن مجتبی تجھے عطا کرتا، اب جاؤ میرے بھائی حسین کے دروازے پہ، وہ بھی تمہیں عطا کریں گے۔ آقا حسین نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں عطا کی، 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں ہوگی۔ پھر فرمایا جعفر کے دروازے پہ جائے، وہ بھی عطا کریں گے۔ انہوں نے 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں عطا کی۔ 4000 بکریوں کا ریوڑ ہے اور 4000 اشرفیاں ہیں، اور وہ بوڑھی ماں کہتی ہے کس سخی کے دروازے پہ ہم آئے تھے، ایک بکری دی تھی اور سخیوں نے ایک کے بدلے میں 4000 بکریاں میں عطا فرمائی۔ یہ نبی رحمت کا در ہے، یہ نبی رحمت کے نواسوں کا در ہے، یہ حضور کی آل پاک کا در ہے، جنہوں نے ساری زندگی جو کچھ بھی تھا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اوپر قربان کر دیا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے جتنے بھی غلام تھے، جو بھی آپ کے دروازوں پہ آتا ان کی جھولیوں کو مالا مال فرما دیتا۔
سامعین عزیز قدر علی کرم اللہ وجہ الکریم کے وصال باکمال کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی ذمہ داریاں آپ نے سنبھالی. آپ کے ہاتھ پر 40,000 افراد نے اسی وقت بیعت کی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نماز جنازہ ادا کیا گیا. آپ جو ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا یہ میرا وہ لال ہے جو 2 بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا. آپ نے 2 بڑے گروہ، ایک سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افراد اور ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا گروہ تھا، دونوں کے درمیان آپ نے صلح کا معاہدہ کروا دیا. اس لیے آج بعد لوگ امام حسن مجتبی کا تذکرہ نہیں کرتے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اس لیے ان کا تذکرہ خیر نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کا تذکرہ خیر نہیں کیا جاتا. لیکن الحمدللہ ہم تو ہر جگہ پہ دونوں شہزادوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے. دونوں شہزادے ہمارے دل کی جان بھی ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن بھی ہے اور ہمارے ایمان کے روح رواں بھی ہے. سامعین عزیز قدر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. زہر آپ کو کافی دفعہ دیا گیا اور اس زہر کا اثر یہ تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر الٹی کی حالت میں آپ کے باہر نکل آتے تھے. اور ایک دن آپ بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک الٹی آئی تو جگر کا ایک بڑا ٹکڑا کٹ کے باہر گر پڑا. آپ نے لکڑی کے ٹکڑے سے اسے نہ پلٹ کے دیکھا اور مخاطب فرمایا اپنے بھائی امام حسین سے، حسین لگتا ہے جگر کا ٹکڑا کچھ زیادہ ہی کٹ گیا ہے، لگتا ہے اب زہر زیادہ اثر کر گئی ہے، کافی دفعہ زہر دیا گیا ہے لیکن اب میری موت کا وقت قریب ہے. تو اے میرے بھائی میں اعلان کر رہا ہوں سب بھائیوں سے، سب اپنے احباب سے، میرے بعد تم امام ہو، میرے بعد تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی. حضرت سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا تھا بھائی مجھے بتاؤ زہر کس نے دیا ہے؟ قربان جاؤں امام حسن مجتبی نے فرمایا جس کی طرف میرا خیال ہے کہ جس نے زہر دیا ہے اگر تو وہی ہے پھر میں جانوں میرا رب جانے، اگر کسی اور نے دیا ہے تو پھر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اشارہ نہیں کرنا چاہتا، بتانا نہیں چاہتا کہ یہ نہ ہو اگر وہ نہیں کوئی اور ہے تو پھر بے گناہ مارا جائے گا. کیوں حسین تم نے اس کا سر قلم کرنا ہے؟ ہاں بھائی مجھے پتا چل جائے کس نے میرے بھائی کو زہر دیا تو ہم اس کا سر قلم کر کے رکھ دیں گے. فرمایا نہیں اگر تو وہی ہے جسے میں جانتا ہوں تو پھر میرا رب جانے، پھر یہ حسن جانے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سب سے بڑا جو ہے سخت سزا دینے والا ہے. سامعین عزیز قدر بعد روایات یہ بھی ہے امام حسن مجتبی کو زہر آپ کی زوجہ محترمہ نے دیا. آپ کی زوجہ نے یزید لعین سے 50 لاکھ درہم کے بدلے میں یا 50,000 کے بدلے میں یہ طے کیا کہ میں امام حسن مجتبی کو زہر دوں گی. لیکن ہمارا اس معاملے پہ عرض یہ ہے، اس پہ روایات کافی ہیں، لوگ تذکرے بھی دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں اور کئی اس کو منسوب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، ان باتوں پہ کبھی غور نہ کیجئے گا. اگر آپ کی زوجہ نے زہر دیا ہوتا تو آپ واضح اشارہ فرما دیتے. جب آپ نے اس کو راز میں ہی رکھا ہے، بتایا ہی نہیں نام، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی گئی، اگر آپ کی زوجہ نے زہر دیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازماً تحقیق فرمانی تھی، آپ نے لازماً مواخذہ کرنا تھا، آپ نے لازماً اپنے بھائی کا بدلہ لینا تھا، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی اس لیے کہ آپ کے بھائی نے اشارہ ہی نہیں دیا، بتایا ہی نہیں. جب امام حسن مجتبی نے بتایا ہی نہیں، امام حسین نے اس کے اوپر پھر کسی قسم کا مواخذہ نہیں کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں بیٹھ کے کھچڑی بناتے رہے اس نے زہر دیا، کیوں دیا، کب دیا؟ اس پہ خاموشی ہی ہمارے لیے بہتر ہے. 28 صفر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی وجہ سے آپ کا جگر ایسا ایسا کٹ گیا اور 28 صفر آپ کا وصال باکمال ہوا. جنت البقیع کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں آپ کی تدفین کی گئی. آج 27 صفر ہے، ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں
آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جو سردار ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ مالک کی مرضی ہے، جسے چاہے ملکیتی عطا کرے، جسے چاہے برخاستی دے۔ وہ مالک جنت ہیں، وہ کونین کے سردار کے عظیم نواسے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں اپنے کریم رب کی بارگاہ اقدس میں، میرے مالک ہمیں دونوں شہزادوں کی سچی غلامی نصیب فرما، ان کی سیرت اور کردار پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، اور بروز قیامت حضور کی شفاعت بھی عطا فرما، اور جنت کے شہزادوں سے جنت کا ٹکٹ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہ کریم حضور نبی رحمت کی آل کی سچی محبت، سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی نسبت اور غلامی ہی ہمیں قبر اور حشر میں حضور کی شفاعت واجب کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کریم ان شہزادوں کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔